جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھے گا بھی وہی۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا تو پھر صبر کے انعام سے نوازے گا بھی وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے دعا سے، نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلے گا بھی وہی۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نکلنے نہیں دیا، اس دعا پر کن کی مہر لگائے گا بھی وہی۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا سجدہ معجزوں کے بہت قریب ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے آئے گی جہاں سے تمہارا خیال بھی نہیں گزرتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ ہو سکتا ہے جس کو تم اختتام سمجھ رہے ہو، اللہ اس کو نیا آغاز بنا دے۔ ہو سکتا ہے یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر سکو۔ ہو سکتا ہے دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر راستہ ہو۔ تڑپا کے تمہیں خود کے سامنے لا کھڑا کرنا بے وجہ تو نہیں۔ اللہ کا تمہیں تمہاری من پسند چیز سے آزمانا بے وجہ تو نہیں۔ تہجد میں اچانک سے آنکھ کا کھل جانا بے وجہ تو نہیں۔ سجدوں میں سکون کا مل جانا بے وجہ تو نہیں۔ اپنے عیبوں کا پتہ لگ جانا بے وجہ تو نہیں۔ گناہوں سے دل کا اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں۔ اس کی رضا میں تمہارے دل کا راضی ہونے لگ جانا بے وجہ تو نہیں۔ اس کا تمہیں اپنے یوں نزدیک لے آنا بے وجہ تو نہیں۔ اس کی یاد میں دل کا قرار ملنے لگ جانا بے وجہ تو نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس کا یہ وعدہ ہے۔ وجہ تو نہیں وہ دیکھتا ہے تمہیں درد کے مارے اس کا نام پکارتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں یقین سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں مشکل حالات میں مسکراتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں صبر کی راہ پر چلتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں تڑپ کے طویل سجدے کرتے ہوئے۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں اس کی رضا میں اپنی رضا قربان کرتے ہوئے۔ بس اللہ کے چاہنے کی دیر ہے، تم دیکھو گے عرش سے تمہارے صبر کا صلہ آتے ہوئے۔ تم دیکھو گے تمہاری ادھوری کہانی مکمل ہوتے ہوئے۔ تم دیکھو گے تمہارے یقین سے اللہ کے معجزے پر راضی کرتے ہوئے۔ کتنا پرسکون اس کی یاد کا لمحہ ہوگا۔ سلگتی روح وقت تہجد اور اس کی یاد کا جو نظارہ ہوگا، شب تاریک میں اس کی یاد کا جو پہرا ہوگا، تڑپ کر اس کو اس ہی سے مانگنے کا جو مزہ ہوگا۔ محبت کی کہانی سناتے وقت تہجد اس کا پہلے آسمان پر جو آنا ہوگا، سب ہار کر اس کو پا لینے کا جو مزہ ہوگا، چند آنسوؤں سے اس کے اس شان والے کو منانے کا جو رتبہ ہوگا، اس کی شہرک سے بھی قریب پا کر جو سکون ہوگا، زار زار روتے ہوئے آنکھوں کو دیکھ کر اس کی رحمت کا تھام لینے کا جو ارادہ ہوگا، اور پھر ہر دعا پر کن کہہ دینے کا اس رب کا جو وعدہ ہوگا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچا دی جائے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار رونے کا شور اس رب کو راضی کر لیتا ہے۔ وقت تہجد جب آنکھ کھل جائے تو سمجھ لینا اس سے ملاقات کا بلاوا آ چکا ہے۔ میرا اللہ اس کی تعریف کرتا ہے،
جو اس کی محبت میں اپنے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے، تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی نعمت ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف بھی نعمت جو رب العالمین کی طرف متوجہ کر دے۔ کبھی کبھی انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور تنہا اور بہت تنہا۔ تب وہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان ہو جو اس کا بوجھ ہلکا کرے، اسے سنے، اسے سمجھے اور پھر اسے بتائے کہ وہ کیسے ان حالات سے نکل سکتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا ہو جب حالات اس پر تنگ ہو جائیں تو کوئی آئے اور اسے ان حالات سے نکال دے، کوئی آئے جو اس کی مدد کرے، اسے احساس دلائے کہ وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے۔ اور جب ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، یہ کہہ کر خود کو مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن کبھی آگے بڑھ کر خود وہ انسان بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جیسا ہم دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کسی ایسے شخص کی تلاش میں۔ تم مظلوم ہی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم آگے بڑھ کر بازی کیوں نہیں پلٹنا چاہتے؟ تم کیوں حالات سے ہارنے لگے ہو؟ تم اٹھو، کسی کا کندھا تلاش کرنے کے بجائے پیشانی زمین پر رکھ دو اور خود کو ہلکا کر لو۔ اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ سے تعلق جوڑو اور اسے اتنا مضبوط کر لو لوگوں کے دلاسوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب سنبھل جاؤ تو یہ مت بھولنا بلکہ اپنا وقت یاد رکھنا، اور وہ لوگ جو اب بھی اس حال میں ہیں انہیں اللہ کا ساتھ جوڑنے والے بنو، لیکن خود کی ذات کو بیچ میں حائل نہ رکھو۔ نکل جاؤ، تم دیکھو گے کہ دوسروں کی امید بننا مایوس ہونے سے بہت اچھا ہے۔ اگر تم اس دنیا میں انسانیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو حصہ تمہیں خود ڈالنا ہوگا، تمہیں خود آگے بڑھ کر پھولوں کو چننا ہوگا اور ایک گلدستہ بنانا ہوگا تاکہ یہ پھول اوروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے اور یہ ایک ایسی لڑی بن جائیں جو بہت اور ہر ضرورت مند تک اس کا میسج پہنچ سکے۔ ہر انسان کا رزق طے ہے اور کوئی بھی انسان اپنے حصے کا پورا کیے بغیر اس دنیا سے تو نہیں جائے گا۔ جو مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، تو انسان کو چاہیے جو ملا ہے اسے عنایت کرے، محنت کرے، لیکن زندگی سے لطف اندوز بھی ہو، اسے بامقصد بنائے، صرف وقتی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریز کریں۔ اللہ سے مانگے، بے شک اس کا دینا سب سے بہترین ہے۔